ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ وقت ہوا ہے علماء کرام کے ساتھ گفتگو کا، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی زبردست ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آج رمضان المبارک کی تیسری شب ہے اور آج یوم ہے اللہ اکبر شہزادی کونین سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا و ابیہا و ابنیہا کا آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے علماء کرام کا انٹروڈکشن ہو جائے، پھر مزید کچھ جملے میں عرض کروں گا، اس کے بعد علماء کرام سے باقاعدہ سوالات کا آغاز ہوگا۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے ناظرین کرام کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہم سب کے پیارے۔ گزشتہ پروگرام میں نے بھرپور طریقے سے آپ کا تعارف کروایا تھا، آج الحمدللہ آپ نے ہمیں پھر وقت عطا فرمایا ہے۔ ہم سب کے پیارے، پوری دنیا میں آپ کی آواز الحمدللہ پہنچ رہی ہے، بالخصوص IDS کے پلیٹ فارم سے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس قادری صاحب آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے جن کی بڑی دینی خدمات ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عتیق اسماعیل ضیائی صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے ایک اور زبردست نوجوان اسکالر کہ الحمدللہ IDS کے پلیٹ فارم سے بھی آپ مختلف موضوعات پر ان سے گفتگو سنتے ہیں، بالخصوص بہار شریعت تو آپ کا ایک بہترین حوالہ ہے، مفتی محمد مدنی رضا صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں بہت ہی پیارے ثناخواں سید محمد انس کریمی صاحب۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ علماء کرام کی آمد کا دل سے بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جب ہمارے لبوں پر ان کا نام پاک آتا ہے تو ہمارے سر ادب سے خم ہو جاتے ہیں، ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں، ہمارا پورا وجود سراپا مؤدب ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین بتائیے کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ جب وہ مبارک ذات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے محبت میں کھڑے ہو جاتے اور ان کے ہاتھ تھام کر ان کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اللہ اللہ۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں سے آپ کی پیاری اور لاڈلی شہزادی ام السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، ساجدہ، صالحہ، حضرت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، جو سیدۃ نساء العالمین ہے، یعنی جو سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، اور جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، یعنی جنتی عورتوں کی سردار بھی ہیں۔ ناظرین، سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تو فضا آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہوئی۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر اولاد کی طرح آپ کو کسی دائی کے سپرد نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے زیر سایہ آپ کی شاندار پرورش کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا روزوں اور عبادت و ریاضت کا بہت شوق رکھتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے پوری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دی، اور شرم و حیا اور پردے کا یہ عالم تھا کہ کبھی کسی غیر محرم کی نظر آپ پر نہ پڑی، بلکہ آپ کی یہ تمنا تھی کہ وصال کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ چنانچہ بروز محشر لوگوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہوگا تاکہ آپ رضی اللہ عنہ پل صراط سے گزر جائیں۔ اللہ اکبر۔ شیر خدا فاتح خیبر، حیدر قرار، صاحب ذوالفقار، امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے سرتاج اور شوہر نامدار ہیں۔ اور حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح یقیناً بہت عمدہ اور شاندار تھا، جس میں خود رب کریم کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، نصیحتیں اور شفقتیں شامل تھیں۔ گلشن فاطمہ کے ایک مہکتے پھول سلطان کربلا سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، تو دوسرے مہکتے پھول راکب دوش مصطفیٰ سردار امت
حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ ہیں۔ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضور کی یاد اور فراق میں بے چین رہتی۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک کو آپ اس جہاں سے رخصت ہو گئیں۔ اسلام کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ جنت البقیع میں آرام فرما ہوئیں۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں کہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، آئیے بڑھتے ہیں علماء کرام کی طرف۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضرت مفتی سمر عباس صاحب کی طرف میں آؤں گا۔ حضور علامہ صاحب، اس پاکیزہ ہستی کہ جس کی شان و عظمت نشان سے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات کا آغاز کریں، وہ یہ ہے کہ آپ تصویر مصطفیٰ تھیں، آپ ہم شکل مصطفیٰ تھیں، اس بارے میں ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب، جیسے آپ نے ابتدائیہ میں فرمایا کہ یقیناً یہ ہم سب کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے تذکار پاک کرنے والوں میں سے ہیں، الحمدللہ، اور ہماری یہ باتیں لوگ سن کر اپنے عقیدے اور عمل کو یقیناً مضبوط کریں گے، تو یہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کے لیے بہت بڑا ایک عظمت کا نشان بھی ہے اور سامان بھی ہے۔ واہ واہ، اللہ کریم سیدہ کائنات کا صدقہ ہم سب پر، ہماری آل اولاد پر اور کل جہان پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یہ سنن ابو داود شریف میں روایت موجود ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو روایت فرمانے والی جو ہستی ہیں ام المؤمنین محبوبہ محبوب خدا حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات اقدس ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے اس خاص وصف فاطمی کو بیان فرمایا ہے، اللہ، اور وہ کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ مشابہت میں نہیں پایا۔ کس معاملے میں؟ چال ڈھال میں، بات چیت میں، رنگ روپ میں اور انداز گفتگو میں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جمی جو پہلو ہیں ان اعتبار سے کوئی بھی اتنا حضور کے مشابہ نہیں تھا جتنا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور کے مشابہ تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اچھا حافظ صاحب، یہ تو ہو گئی حدیث، لیکن اس میں ایک فلسفہ ہے۔ آخر سیدہ کائنات ہر اعتبار سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مشابہ کیوں تھی؟ یہ تصویر مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ کیوں تھی؟ ظاہری باطنی اعتبار سے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی احادیث کا مفہوم ہے، اور علماء تفسیر نے اور شارحین حدیث نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو لکھا ہے، الولد سر لابیہ، کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، واہ واہ، اس کے اندر اپنے باپ کی جھلک نظر آتی ہے۔ صحیح۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو مبارک بیٹے تھے ان سے تو آپ کی نسل پاک چلنی نہیں تھی، اب یہ تو چلنی تھی سیدہ کائنات سے۔ واہ واہ، حالانکہ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں بھی اسی طرح موجود ہے کہ آپ بھی شکل و شباہت میں اگرچہ چھوٹی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، وہ بھی روایت موجود ہے۔ اللہ، لیکن سیدہ کائنات کے لیے خاص اس لیے ہے چونکہ نسل پاک آپ سے چلنی تھی، تو وہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کی نسل اس کے بیٹے سے آگے چلے گی، میری نسل میری بیٹی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ تو وہ جو وصف بیٹے والا ہوتا ہے کہ بیٹے کے اندر باپ کے راز ہوتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے کنورٹ ہو گئے سیدہ کی جانب، اللہ، کیونکہ نسل پاک نے یہاں سے چلنا تھا۔ اللہ، تو اس واسطے یہ جمیع اوصاف حمیدہ اللہ رب العزت نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو کامل و اکمل بلکہ اتم و افضل طریقے سے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ ہو گئی دوسری بات، پہلی روایت، دوسرا یہ فلسفہ۔ اب تیسری بات بھی بڑی سننے والی ہے۔
اس کو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے میرات کی 8ویں جلد میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی یہ شان اقدس ہے کہ از سر تا قدم اقدس آپ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مشابہ ہیں. دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو جو اولاد پاک عطا ہوئی، حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین سراجین شمسین قمرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی صورت میں تو اگر دیکھا جائے تو یہ حسن ان میں تقسیم ہو گیا. زندہ باد. ایک بھائی سر اقدس سے لے کر سینہ اقدس یا ناف مبارک، اور دوسرے یہاں سے لے کر قدمین شریفین تک، سبحان یہ آقا کریم کے مشابہ تھے. یعنی دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو یہ تصویر مصطفیٰ بنتی ہے. کیا بات. لیکن یہ دونوں اکٹھے ہوں تب، سیدہ پاک اکیلی ہوں تو تب. لیکن اللہ رب العزت نے یہ وصف آپ کے بیٹوں کو بھی عطا فرمایا. وہیں پر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں سے سیدہ کا عز و شرف واضح ہوتا ہے کہ آپ کی اکیلی ذات کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل جھلک نظر آتی ہے. اس کے بعد جو آپ نے بات لکھی حضرت، بڑی وجد آفرین بات، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کے مشابہ ہو جائے یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، وہ جس کے مرضی مشابہ ہو جائے. لیکن یہ بڑی سعادتوں میں سے سعادت ہوتی ہے کہ کوئی حضور کے مشابہ ہو جائے. واہ واہ. اچھا، سبحان اللہ. یہاں پر جو آپ نے لفظ لکھے وہ بڑے کمال کے ہیں. واہ. فرماتے ہیں ایک مشابہ ہونا ہوتا ہے سیرت کے اعتبار سے، ایک ہوتا ہے صورت کے اعتبار سے. اللہ. فرمایا احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی سیرت کے کسی پہلو کے اعتبار سے حضور کے مشابہ ہو جائے کسی بھی عمل میں، تو فرمایا وہ بندہ معزز بھی ہو جاتا ہے اور اللہ کے کرم و فضل حاصل کرنے والا بھی بن جاتا ہے، اور اس کے صدقے میں سعادت مندوں میں بھی آ جاتا ہے. اور اگر اس پر استقامت اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرے تو وہ جنتی بھی ہو جاتا ہے. واہ واہ. فرمایا یہ سیرت جو مشابہ کر لے یہ اس کی صورتحال ہے، یہ اس کی ہے. یہ اس کی ہے. تو جو مصطفیٰ کی صورت کے مشابہ ہو جائے، بتائیے پھر ان کا مقام و مرتبہ کون بیان کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ہم شکل مصطفیٰ ہے، تصویر مصطفیٰ میں، چال میں، ڈال میں، گفتار میں، کردار میں، بات چیت میں، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں. تو جو تصویر مصطفیٰ اس اعتبار سے کہ صورت مصطفیٰ نظر آئے، آپ بتائیں پھر ان ہستیوں کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. تو یہ سیدہ کائنات کی ایک بڑی عظیم فضیلت ہے. اللہ رب العزت ان پر اپنی مہربانی فرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت فرمائے. سبحان اللہ. آمین. اللہم آمین. کیا کمال کی آپ نے گفتگو فرمائی ہے ماشاءاللہ. ناظرین کرام دیکھیں، یہ ہے الحمدللہ اہل سنت کا انداز، اور کس انداز سے الحمدللہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذکر ہم کرتے ہیں. اور پھر جو شہزادی ہوں، حضور کی لاڈلی شہزادی ہوں، سیدہ کائنات ہوں، حسن و حسین کی امی جان ہوں، اللہ اکبر، ان کا جب ذکر ہو تو پھر کیا انداز ہونا چاہیے. یہ بھی الحمدللہ ہمارے علماء کرام گفتگو کر کے بتا رہے ہیں کہ کس مؤدب طریقے سے ان کا ذکر ہونا چاہیے. سبحان اللہ. بڑھتے ہیں علامہ مفتی محمد عتیق اسماعیل ضیائی صاحب کی طرف. میں چاہوں گا ابتدان سیدہ کائنات خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ابتدائی طور پر کیا گفتگو آپ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ حافظ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس عظیم ہستی کے ذکر پاک کے لیے ہمیں یہاں مدعو کیا کہ جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ محبت فرمائی. بے شک ان کا ذکر حضور کی محبت اور ان کے قرب کا ذریعہ ہے. تو آج ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں تو بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو رہے ہیں. آپ نے ابتدا میں بہت اچھی گفتگو فرمائی، قبلہ علامہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. حضرت سیدہ خاتون جنت کہ آپ جو فضائل ہم سنتے ہیں، جیسا کہ حضرت نے بھی فرمایا، تو فضائل میں جب ہم شبیہ مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ، جب اس قسم کی ہم روایات بیان کرتے ہیں تو راوی ہم یہ بھی ساتھ میں رکھتے ہیں کہ راویہ کون ہے. وہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ. اس سے یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ازواج اور فاطمہ حضرت سیدہ خاتون جنت کے درمیان کتنی محبتیں تھیں. اور دوسرا یہ کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ یہاں تک فرمان کہ جب دور سے حضرت فاطمہ سیدہ خاتون جنت تشریف لاتی
تو جب تک وہ قریب نہ آتی تو ہمیں ایسا لگتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. اللہ. جب تک ان کا چہرہ واضح نہ ہوتا، ان کی چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا چلنا گفتگو کرنا، قریب آتی تو پتہ چلتا کہ یہ تو فاطمہ ہے. اور ایک مرتبہ تو فرتے محبت میں یہاں تک فرما دیا، اے فاطمہ کاش میں تیرے ایک سر کا بال ہوتی کہ تو پورے سراپا سر تا پا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے. اللہ. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ استقبال، یہ وہ ہستی تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، اور یہ تو ہے کہ استقبال فرمایا، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ یہ اس ماحول میں استقبال ہو رہا ہے جس ماحول میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. جی. اصل پوائنٹ کی بات یہ تھی. آج میں اگر میں اپنی بچی کے لیے کھڑا ہو کر استقبال کر لوں، ماتھا چھوم لوں، تو کیا اس میں میں نے کوئی کمال کر دیا؟ ایسا ماحول عرب کا کہ جس میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بچیوں کو پیدا ہونا معیوب، ان کی پرورش معیوب، ان کو رکھنا معیوب تھا. اس ماحول میں آپ نے پورے عرب کے نظام سے بغاوت کرتے ہوئے اپنی بچی کو اس قدر عزت دی، تکریم تعظیم دی کہ نہ صرف کھڑے ہوتے بلکہ اٹھ کر اپنی مسند پر بٹھاتے، آپ بوسہ دیتے. اور پھر یہی طریقہ حضرت صدیقہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی تھا کہ آپ بھی جب تشریف لاتے تو حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بوسہ دے کر 10 بوسی دے کر پھر آپ کو حضور اپنے مسند پر آپ بٹھاتی تھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی معروف روایت ہر سنی کے دلوں میں پیوست ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب تھا، کلام حضرت خاتون جنت نے آپ سے فرمایا. اور ساتھ ساتھ ایک روایت تو معروف ہے کہ حضرت فاطمہ سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں حضور نے سرگوشی فرمائی، آپ نے تبسم فرمایا. دوسری سرگوشی فرمائی، آپ نے پہلی سرگوشی میں آپ بڑا غمزدہ ہوئی، روئیں، اور دوسری سرگوشی میں آپ نے تبسم فرمایا، مسکرائی. تو یہ سوال حضرت فاطمہ، حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ام المؤمنین نے جب آپ سے عرض کی، وصال کے بعد آپ نے اس بات کو ظاہر کیا. آپ نے پوچھا کہ وہ کیا سرگوشی تھی جس پر پہلی بار تم روئی تھی اور دوسری بار آپ مسکرائی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب حضور نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی وہ یہ تھی کہ اے فاطمہ، اب تک حضرت جبرائیل جب تشریف لاتے تھے تو ایک مرتبہ ہمارا دورہ قرآن ہوتا تھا، اب 2 مرتبہ ہوا، تو اب لگتا یہ ہے کہ اب میرا وصال کا وقت قریب آ چکا ہے. اب جب یہ میں نے خبر سنی تو میں اشکبار ہو گئی، رونے لگ گئی. حضور سے میرا یہ رونا دیکھا نہیں گیا. حضور نے کہا اب آؤ ایک اور میں خبر سناؤں، اے فاطمہ میرے بعد سب سے پہلے ملنے والوں میں اے فاطمہ تم ہوگی. اللہ. میں یہاں ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. جی. حضور نے یہاں تو ہم علماء اس پر پوری گفتگو کرتے ہیں کہ ایک تو یہ حضور کو علم کہ میرے بعد حضرت فاطمہ آئیں گی، ان کا وصال ہوگا، حالانکہ اہل بیت میں اور بھی تھے، اس پر علم غیب پر بڑا کلام ہو سکتا ہے. لیکن میں جو پوائنٹ کی بات کرنے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور کو حضرت فاطمہ سے کتنی محبت کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہو گئی، آپ تھوڑا دور مکان میں تھی تو حضور بے چین رہتے تھے. پوچھا گیا حضور بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میری فاطمہ مجھ سے دور ہو گئی، میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے قریب ہو جائے. تو آپ کا گھر حضور کے برابر میں آ گیا. پھر بھی بے چین ہے کہ میں چاہتا ہوں ایک کھڑکی بھی کھل جائے کہ میں فاطمہ سے براہ راست کلام کر لیا کروں. اتنا قرب، اتنی محبت. تو حضور نے یہ قرب اور محبت صرف زندگی میں نہیں بلکہ وصال کے بعد بھی فرمایا کہ میرے بعد سب سے پہلے اگر کوئی ملے تو میری فاطمہ مجھ سے آ کر ملے. اللہ. تو حضور نے حضرت فاطمہ سے اتنی محبت فرمائی کہ اس کا معنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور نے پہلے ہی بتا دیا کہ فاطمہ دنیا میں بھی تو میرے سب سے زیادہ قریب تھی، وصال کے بعد بھی سب سے پہلے ملنے والوں میں تو میرے پاس ہوگی. اور آخر میں ایک بات میں عرض کروں کہ حضرت فاطمہ، ان کا مرتبہ محبت مقام یہ تھا کہ ازواج، بلکہ میں ایک عمل بھی دینے جا رہا ہوں کہ ازواج مطہرات بعض اوقات کوئی کام کوئی بات حضور سے منوانی ہو تو وہ سیدہ کائنات کی خدمت میں آتی کہ آپ حضور سے عرض کر دیں، آپ کی بات حضور نے کبھی نہیں ٹال لی. تو یہاں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی کی دعا میں تاخیر ہو رہی ہو
تو وہ کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ ایک 2 رکعت نفل حضرت سیدہ کائنات کی ایصال ثواب میں پیش کرے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرے کہ جن کے وسیلے سے حضور نے کوئی بات رد نہیں کی، انشاءاللہ یہ دعا بھی کبھی رد نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال کی گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، موضوع کا تسلسل تو جاری و ساری رہے گا، مگر چونکہ رحمت رمضان نشریات الحمدللہ پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے تو کچھ لوگوں کے سوالات بھی ہوتے ہیں، تو آئیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال پوچھا جا رہا ہے، سوال شامل کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء اکرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروریات دین سے مراد وہ واضح امور ہیں دین کے کہ جن پر ایمان لانے کے سبب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اگر اس کا انکار کر دے یا ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یہاں پر ضروریات دین سے مراد وہ واضح باتیں ہیں کہ جو علماء اور ان کی صحبت میں رہ کر علم دین سے شغف رکھنے والی اکثر عوام جانتی ہو کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا ہے، پھر قیامت، جنت، دوزخ، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، یہ ساری چیزیں ضروریات دین میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ دین سے ہی خارج ہو جائے گا، یعنی اس کے اوپر حکم کفر لگے گا۔ اللہ۔ اور ضروریات اہل سنت سے مراد وہ واضح باتیں ہیں کہ جو علماء اور عوام کے درمیان مشہور تو ہوتی ہیں، اور اس پر ایمان رکھنا اس اعتبار سے ضروری ہوتا ہے کہ اگر کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہے لیکن اگر اس کا انکار کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو گمراہیت سے بچنے کے لیے، اپنے عقیدے کو خرابی سے بچانے کے لیے ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جس میں عذاب قبر ہے۔ پھر اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حاضر و ناظر ہونا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ما کانا وما یکون کا علم تسلیم کرنا۔ ایک ہے کہ فی نفسی ہی علم غیب کو تسلیم کرنا، علم غیب کا مطلقاً انکار کر دیا جائے تو کفر ہے، صحیح، کیونکہ یہ نبوت کے انکار پر مشتمل ہے۔ لیکن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو ما کانا وما یکون کا علم ہے، اس پر ایمان رکھنا یہ ضروریات اہل سنت میں۔ اور یہاں پہ میں ایک مختصر وضاحت کر دوں کہ اہل سنت سے مراد کوئی خاص مکتب فکر نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ یہاں سے وہ جماعت مراد ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان کے نظریات پر چلی آ رہی ہے۔ تو اگر کسی کو جاننا ہو نا کہ اہل سنت آج کے دور میں کون ہے تو وہ صحابہ کرام کو دیکھیں، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، اور پھر ان تعلیمات کی روشنی میں جو اولیاء کرام کا عمل ہے، طرز عمل ہے، ان کے جو نظریات ہیں اس کو دیکھیں تو بہت آسانی سے ضروریات اہل سنت بھی معلوم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت کا فرق ہے۔ ضروریات دین کا انکار کفر ہے، اور ضروریات اہل سنت کا انکار کفر تو نہیں ہے لیکن گمراہی ہے۔ اگر کسی نے کفر کیا تو وہ اگر اسی حالت میں مر گیا تو میدان محشر میں اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، اور اگر کوئی گمراہی میں مرا ہے تو اس کی بخشش کے امکانات ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب بخش دے، یا پھر وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ ویسے دونوں کے درمیان فرق تو آپ نے مفتی صاحب بتا دیا۔ اگر کوئی شخص جاننا چاہے کہ بھائی ضروریات دین کیا کیا ہیں اور ضروریات اہل سنت کیا کیا ہیں، تو اس کے لیے کچھ ریفرنس ایسا دے دیں کہ کچھ جاننا چاہے، جستجو ہو تو وہ بھی پڑھ سکے۔ دیکھیں، اس کے لیے بہار شریعت ایک بہترین کتاب ہے جس کے پہلے ہی حصے کے اندر جو ہے وہ ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت کی مکمل وضاحت کر دی گئی ہے، جس میں میں نے ذکر کیا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے، انبیاء علیہم السلام کو تسلیم کرنا، پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کو تسلیم کرنا، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ جنت دوزخ کے معاملات ہیں، جنات، فرشتے، ان کو تسلیم کرنا، یہ سارے امور جو ہے وہ ضروریات دین میں شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ضروریات اہل سنت کا درجہ آتا ہے، تو اس کی تفصیل جو ہے وہ مکمل طور پر بہار شریعت کے اندر موجود ہے، اس کو بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین اکرام، دیکھیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ میں نے بہت عرصے تک جو ایک دینی ماحول سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بھی دیکھا ہے کہ شاید بعض اوقات وہ تمیز نہیں کر پاتے کہ بھئی دونوں میں کیا فرق ہے، دونوں کے حکم میں کیا فرق ہے۔ تو دیکھیں الحمدللہ آئی ڈی ایس کے اس پلیٹ فارم سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ضروریات دین ہے، اس کے انکار پر یہ حکم ہے، اور یہ ضروریات اہل سنت ہیں، اس کی تفصیل ہے، اس کے انکار پر یہ حکم ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ جب اپنی چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا، اپنے سامان کا نہیں پتہ ہوگا تو پھر حفاظت کس چیز کی کریں گے؟ تو اس لیے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کیا۔ پتہ ہوگا انشاءاللہ تو کوئی بھی بے دین یا گمراہ شخص آپ کو یہاں وہاں نہیں کر سکتا، بلکہ آپ انشاءاللہ اتنا آپ کے اندر ایبیلٹی آ جائے گی کہ آپ اس کو صحیح راہ پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ، مفتی سمر عباس صاحب کی طرف، کہ حضرت حدیث پاک میں سیدہ پاک کا نام نامی جو فاطمہ رکھا گیا، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہوا، اگر وہ آپ بتائیں تو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً کوئی بھی نام ہوتا ہے نا تو اس کا معنی ضرور ہوتا ہے، اور عمومی طور پر جتنی ہماری بزرگ ہستیاں ہیں ان کے جو نام نامی اسماء گرامی ہوتے ہیں، ان کے جو معانی ہوتے ہیں ان میں بھی ایک بڑا لطف ہوتا ہے کیا بات اور بڑا حسن ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی جانب وہ اشارہ ہوتا ہے. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جو نام نامی فاطمہ ہے، یہ آقا کریم علیہ السلام نے جب رکھا نا تو علامہ امام ابو نعیم رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں خود ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا حضرت سیدہ کائنات سے، فرمایا کہ اے سیدہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا تھا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ فاطمہ کا معنی ہوتا ہے چھڑانے والی. اللہ رب العزت نے تمہاری نسل پاک میں سے قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کی طرف اشارہ ہے. فرمایا کہ جو آپ کی نسل پاک یعنی آپ کے اولاد کے احباب ہیں مرد و خواتین، اللہ نے ان کو نار جہنم سے علیحدہ کر دیا، بچا لیا، الگ کر دیا، اس لیے تیرا نام ہم نے فاطمہ رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ لفظ فاطمہ کا معنی، اسی لیے علماء فرماتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے الگ کرنا، جدا کرنا. الگ اور جدا ہمیشہ ممتاز چیز کو ہی کیا جاتا ہے، کیا بات ہے، دوسرے کو کوئی نہیں کرتا. اور یہ اس لیے کہ جب نسبت اچھوں کی طرف ہو تو یہی معنی مراد لیا جائے گا، یہی مقصود و مطلوب ہوتا ہے. برے کی طرف نسبت ہو تو پھر کوئی اور مقصودی معنی ہوتا ہے. یہاں پر یہی معنی ہو سکتا ہے کہ ان کو ممتاز اور جدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی وجہ سے آپ کی آل اولاد کو بھی یہ عز و شرف نصیب ہوا. سبحان اچھا یہاں پر دوسری بات بھی توجہ طلب ہے. یہ جو لفظ فاطمہ ہے نا، اس کو اگر آپ ڈکشنریوں میں اٹھا کے دیکھیں تو اس کا ایک معنی، جب عرب چھوٹے بچے کا دودھ چھڑایا کرتے تھے اس کی ماں سے تو اس کو کہتے ہیں فاطمہ الصبی، کہ اس بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا. اور اس میں فلسفہ جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ اس کا رزق ہوتا ہے اور اس کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، اس سے اس کو ہٹایا جاتا ہے. اگر یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات اقدس پر اس معنی کو چسپاں کیا جائے تو پھر علماء کہتے ہیں پھر سیدہ کائنات کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ جیسے بچہ اس رزق سے منہ موڑ لیتا ہے، سیدہ کائنات نے بھی دنیا کی ہر نعمت سے منہ موڑ کے اپنے رب کی طرف رجوع فرما لیا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ دوسرا معنی کیا ہے. کہنے ہیں صاحب، واہ واہ واہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ اور سیدہ کائنات کی ذات ہے تو ان کے لیے تو پھر کمال ہے، ہر چیز ہی کمال ہے، سبحان اور اللہ. انہی کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں. اچھا یہاں پر حضرت حافظ صاحب ایک تیسری بات بھی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے جب سوال ہوا، میں مفہوماً عرض کرتا ہوں کہ جو سید ہوگا کیا اس کو عذاب نہیں ہوگا؟ میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں. تو اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نپے تلے جملے اور کیا کمال فرمایا. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جو عند اللہ سید ہوگا، یعنی اللہ کے علم میں جو سید ہوگا، اصلی نسلی جس کو کہتے ہیں، کیا بات ہے. تو فرمایا اللہ رب العزت اس کو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ ضرور نار جہنم سے بچائے گا. آپ دیکھیں یہ بسا اوقات ذہن میں آتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں میں ایک جرنل مثال دیتا ہوں. یہ نا خصوصی کوٹے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. یہ ہمارے ملک کے اندر ابھی چند دن پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ الیکشن گزرے ہیں، تو جو جماعت جتنی سیٹیں لیتی ہیں ان کو پھر ایک مخصوص کوٹا ملتا ہے. صحیح. کوئی کسی نے الیکشن نہیں لڑا ہوتا، وہ کہتے ہیں جی یہ 26 اور بڑھ گیا، یہ 30 اور بڑھ گیا، یہ 40 اور بڑھ گئے. کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں ہماری جماعت تکڑی ہے، اس کی اتنی سیٹیں ہیں تو اس کی ریشو کے مطابق اتنے بندے ہم آٹومیٹک لے کے جا سکتے ہیں. او بھائی اگر تمہارے لیے یہ انتظام ہے تو سیدہ کائنات کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اللہ. تو یہ ان کا جو خصوصی کوٹا ہے اس کے اندر سادات کو رکھ کے جنت عطا کی جائے گی. اور یہاں پر علماء نے اور صوفیاء نے ایک بڑی نفیس بات لکھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عند اللہ سید ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں عملی اعتبار سے کوئی کمزوری ہو بھی جائے تو جب ان کا وقت وفات آتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے لیے اپنی رحمت یوں فرماتا ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے. اللہ. اس کی وجہ سے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ. تو یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی آل اولاد کو اللہ رب العزت نار جہنم سے آزاد فرمائے گا. سبحان اللہ. اسی لیے میں نے حضرت دیکھا ہے، بلکہ ہم سب جانتے ہیں، اس بات سے واقف ہیں کہ آج بھی ہمارے گھروں میں جب بچیوں کے نام رکھے جاتے ہیں تو نام پکارنے کے لیے فاطمہ ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. جیسے مناہیل فاطمہ،
حریم فاطمہ، کنیز فاطمہ، تو ایک نامی سے بھی اتنا پیار الحمدللہ ہمیں کہ اس ہم میں کوئی اپنی شک بچیوں کے نام بھی الحمدللہ سیدہ کائنات کے نام پر رکھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل آپ صحیح تو کہہ بھائی ہمیں کوئی کیا مطلب بتائے گا کہ بھائی محبت کیسے کرنی ہے؟ اللہ. الحمدللہ ہمیں ہمارے بڑوں نے بتا دیا ہے. شکر الحمد. ہمیں امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتا دیا ہے کہ حضور کی آل سے محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے. زبانی کلامی فقط نہیں بتایا، پریکٹیکلی بتایا ہے الحمدللہ ہمارے امام نے. تو الحمدللہ رب العالمین ہمیں ناز ہے کہ ہم ایسے امام کے چاہنے والے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، ان کے اصحاب کا جو طرز عمل تھا، ان کی اہل بیت اطہار کی جو مبارک زندگیاں تھیں، وہ اسلوب ہم تک پہنچانے کا جو فریضہ تھا وہ بہترین طور پر ادا کیا ہے. اور آج الحمدللہ ہم اس پر عمل کر کر بہترین زندگی گزار رہے ہیں اور آخرت کا بھی سامان کر رہے ہیں. شکر الحمدللہ. میں مفتی صاحب آپ کی طرف پھر آؤں گا. مجھے وہ دعوتیں یاد آ رہی ہیں کہ وہ ایک دعوت سیدنا عثمان غنی ذو النورین سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور پھر اس کے بعد سیدہ کائنات نے بھی اپنے ہاں دعوت کی تھی. تو میں چاہوں گا کہ ان دونوں دعوتوں کا کیا معاملہ تھا، ذرا ذکر ہو جائے ذرا. ماشاءاللہ بڑی زبردست بات آپ نے یاد دلا دی. یہ معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ نمبر 60، اور اس کو حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 245 پر نقل فرمائی ہے. یہ واقعہ ایک بار ہوا یوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی ایک دعوت کرنا چاہتا ہوں. حضور نے دعوت قبول فرمائی، اور دیکھا یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے آپ کے قدم مبارک گنتے ہوئے جا رہے ہیں. واہ 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 واہ. حضرت عثمان سے حضور نے فرمایا عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بس آج دل چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے کاشانہ مبارک سے میرے گھر تک جتنے قدم آپ چلیں میں ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کر دوں. سبحان اللہ. واہ واہ. جب یہ خبر پھیلی اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچی تو آپ نے بڑا اس سے متاثر ہوئے، بڑا اشتیاق ہوا کہ کاش میں بھی ایسی کر پاتا، کیونکہ حضرت عثمان غنی مالدار تھے. آ کر کے حضرت سیدہ خاتون جنت کو بتایا کہ آج تو عثمان بازی لے گیا، آج تو اس نے ایسی دعوت کی ویسی دعوت کی. تو حضرت خاتون جنت نے کہا آپ دل برداشتہ نہ ہو، آپ مایوس نہ ہو، جائیں آپ بھی دعوت دے دیں، اس سے بہتر دعوت ہم کرتے ہیں. واہ 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 واہ. اب دیکھیں گھر میں فاقے ہیں، معاملات، وہ نبی کی بیٹی ہے، کئی دن تک روزہ افطار، یہ وہ سارے معاملات اپنی جگہ ہے، لیکن تیقن اور ایقان اور یقین اس قدر ہے کہ فرمایا جائیں آپ دعوت دے آئے، باقی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کریم ہے. حضرت مولا علی گئے حضور کی بارگاہ میں، حضور سے بات کی، دعوت دی، اور حضور نے دعوت نہ صرف قبول فرمائی بلکہ اپنے اصحاب کی پوری جماعت کو ساتھ لے لیا. اللہ. اور یہاں پر جب حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں اپنے غلاموں کے ساتھ، بس کیا تھا وہی مصلی بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گئی. یہ وہی خاتون جنت ہیں جو رات میں قیام کرتی اور ایک سجدہ اس طرح طویل ہو جاتا کہ مؤذن اذان دے دیتا اور فرماتے ہیں اللہ تو نے رات اتنی قلیل رکھی کہ تیری بندی 1-2 رکعت مکمل نہیں کر پا رہی. تو وہ جب سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہ میں نے تیرے محبوب کو مدعو تو کر دیا ہے، انتظام کرنا تیرا کام ہے، بس ہنڈیا چڑھائی چولہے پر، یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب وہ آپ دیکھیں کچھ نہیں ہے، فقط اللہ کا آسرا، توکل اور یقین ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو کچھ تھا وہ پکانے کے لیے رکھ دیا، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تمام صحابہ مل کر وہ سب کے سب سیر ہوئے. حیرانگی کی بات یہ تھی کہ صحابہ لقمہ اٹھا کر حیران تھے، منہ میں ڈالتے ہی حیران تھے کہ یا رسول اللہ یہ تو وہ کھانا جو ہم نے آج تک ایسا لذیذ کھانا تو کھایا ہی نہیں. حضور نے پھر اس بات کی اطلاع دی کہ تمہیں پتہ نہیں، آج میری لخت جگر خاتون جنت کے گھر جنت سے اللہ تعالیٰ نے کھانوں کا انتظام فرمایا. ایک مرحلہ تو ہو گیا دعوت. اب دوسرا مرحلہ وہ تھا کہ جو حضرت عثمان غنی نے قدم قدم پر غلاموں کو آزاد کیا، پھر مصلی بچھایا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا ایک کام ہو گیا، اب دوسرا کام بھی کر دے، ہر قدم کے بدلے تو کچھ نہ کچھ اس پر بھی انعام بخش دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہاں پر حضرت سیدہ خاتون جنت دعا کر رہی ہے، وہیں حضرت جبرائیل حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ جتنے قدم چلے ہیں
ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت سے 1000 گناہگاروں کی بخشش. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اس طرح یہ واقعہ دعوت کا ہوا اور اس طرح خاتون جنت نے حضور کی ایک نایاب، انوکھی اور بے مثال دعوت کر کے دنیا کو حیران کر. ایک طرف غلامی سے آزادی مل رہی ہے، ایک طرف جہنم سے، وہاں ایک غلام وہاں اور ایک یہاں ہزار. 1000 اللہ. گناہگاروں کی بخشش ہو رہی تھی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. مفتی صاحب کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. اللہ اکبر. ذکر کیسا ہے، دل چاہتا ہے بس سنتے ہی رہیں، یہ ذکر سنتے ہی رہیں. اللہ اکبر. اللہ کرے اسی ذکر میں ہمیں یہ زندگی نصیب ہو اور اسی ذکر میں عافیت والی، ایمان والی موت نصیب ہو. حضور ہم سے راضی ہوں، حضور کے رب، ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہمیں بقیہ پاک میں مدفن نصیب ہو جائے، سیدہ پاک کے قدموں میں مدفن نصیب ہو جائے. آئیے ناظرین کرام، جو کچھ سوالات ہمیں مختلف لوگوں نے پوچھے ہیں تو سوالات کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب ہم سے کیا سوال پوچھا جا رہا ہے. حافظ صاحب، سوال یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پر کیوں ہیں اور ہم باقی 3 اماموں کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ بڑا اہم سوال ہے مفتی صاحب کہ ہم امام اعظم کے ہی مسلک کو کیوں فالو کرتے ہیں. یعنی اکثر کی بات ہو رہی ہے، ویسے تو سب کے ماننے والے ہیں الحمدللہ. دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام اعظم ہیں، اسی لیے ان کے فالوورز زیادہ ہیں. اور وہ امام اعظم کیوں ہیں؟ کیونکہ امام شافعی جیسا ایک جید فقیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جتنے بھی فقہا ہیں، جتنے بھی مجتہدین ہیں، وہ امام اعظم کے عیال ہیں. اللہ. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تو مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، اسی لیے آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ کثرت سے پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر مسلک کو دیکھا جائے، آپ کے جو مسائل کو بیان کرنے کا انداز ہے، آپ کا جو اصول اور ضابطے ہیں، اس میں ایک احتیاط کا پہلو ہمیشہ ہمیں نظر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک اصول ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی خبر واحد آ جائے. جیسے حدیثیں ہوتی ہیں نا، حدیثوں کے کچھ درجات ہوتے ہیں. ایک خبر متواتر ہوتی ہے، خبر مشہور ہوتی ہے، ایک خبر واحد ہوتی ہے. خبر واحد یہ حدیث کا تیسرا درجہ ہے. تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ ایک طرف قرآن کا مفہوم ہو، دوسری طرف خبر واحد سے ہمیں کوئی مفہوم مل رہا ہو، تو ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ خبر واحد کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اگر ہو سکتی ہے تو خبر واحد میں تبدیلی کریں گے، لیکن اگر نہیں ہو سکتی تو خبر واحد کی وجہ سے قرآن کے حکم کو نہیں بدلا جائے گا. کیا بات ہے، واہ. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا دیگر ائمہ کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے نزدیک یہ اصول مختلف ہے. مختلف ہے. اس میں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک خبر واحد سے قرآن مجید کے مفہوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی، یہ احتیاط ہے. اور وہاں پر ان کی بھی دلائل ہیں، ان کے بھی اپنے پاس، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی ضابطہ بیان کر دیا، لیکن بظاہر دیکھا جائے تو احتیاط یہاں پہ نظر آتی. اس کی ایک میں مثال آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی. صحیح. اب اگر ہم اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو امام کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، امام کے ساتھ پڑھ رہا ہو، تنہا پڑھ رہا ہو یا خود امام ہو، اگر وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہوگی ہی نہیں. یہ اس کا مفہوم ہے. لیکن اس کے مقابلے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو. صحیح. اب یہاں پر قرآن کا حکم ہے کہ خاموش رہنا ہے، حدیث کا حکم یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب مقتدی امام کے پیچھے ہو تو اس نے خاموش رہنا ہے کیونکہ قرآن کا حکم ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو مقتدی کی سورہ فاتحہ کہاں گئی؟ تو پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ امام کی قراءت جو ہے یہ مقتدی کی قراءت ہے. تو قرآن مجید پر بھی عمل ہو رہا ہے، حدیث پر بھی عمل ہو رہا ہے. یہ احتیاط ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک میں، جس کی وجہ سے آپ کے مسلک کے پیروکار ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم حنفی ہیں تو ہم کسی اور امام کی طرف مستقل طور پر یا کلی طور پر منتقل نہیں ہو سکتے. اگر کوئی شرعی وجہ ہو تو بالکل منتقل بھی ہو سکتے ہیں. اگر کوئی حنفی ہے مکمل طور پر شافعی ہو جائے، نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر نہیں، کسی شرعی وجہ کے طور پر، تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم اس لیے پیروی کرتے ہیں کیونکہ امام اعظم ہیں اور آپ کے اصول بھی بڑے معتبر ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. قبلہ سیدہ پاک کی شان اللہ اکبر جس انداز سے بیان ہو رہی ہے، الحمدللہ. اللہ کرے کہ یہ ہماری زندگی میں لمحات ہمیشہ آتے رہیں اور ہم اسی طریقے سے سیدہ کائنات کی شان میں بیان کرتے رہیں. آپ کی شان میں آپ کی عظمت کا ایک خاص پہلو یہ بھی تھا کہ دیگر خواتین پر جو کیفیات آتی ہیں آپ پر وہ کیفیات نہیں آیا کرتی تھی.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مثل حور فرمایا، اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل حضرت حافظ صاحب، امام نسائی جیسے محدث نے بھی لکھا ہے، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی شافی خاتم المحدثین آپ نے بھی اس بات کو لکھا ہے. بہت سارے آئمہ حدیث اور آئمہ سیرت اور آئمہ تفسیر، ان سب نے اس بات کو علی الاتفاق لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بارے میں فرمایا کہ میری بیٹی یہ فاطمہ جو ہے یہ انسانی حور ہے، اور جو نسوانی عوارض پیش آتے ہیں عورتوں کو، فرمایا کہ وہ میری بیٹی کو پیش نہیں آتے. ہم ادباً یہ پردے میں بات کر رہے ہیں، اور صرف ناظرین چند ایسے جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کیا مطلب ہے، ان کے لیے میں بتا دوں کہ جیسے حیض و نفاس ہوتا ہے، یہ عورتوں کے مخصوص جو ایام ہوتے ہیں، یہ ان سے سیدہ کائنات پاک تھی، یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے. اور اس کو اشرف المعبد کے اندر علامہ یوسف نبہانی جیسے عاشق مصطفیٰ نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا آپ کا یہ خصوصی وصف تھا. اچھا، یہاں پر یہ بات توجہ طلب ہے، جتنے محققین ہیں وہ متقدمین میں سے ہوں یا متاخرین میں سے ہوں، وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں عورت کے لیے یہ سمجھے کہ لازمہ حصہ ہوتا ہے اس کی زندگی کا. ایک یہ مینسز، اور دوسرا جب بچے کی ولادت ہو تو نفاس. لیکن سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے یہ دونوں چیزیں نہیں، لمحہ بھر کے لیے جب ولادت ہوتی کسی شہزادے یا شہزادی کی، اس کے بعد آپ پاک صاحب، یہاں تک کہ علماء نے تصریح فرمائی کہ آپ کی کوئی نماز قضا ہوئی ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اچھا، وجہ کیا ہے؟ محققین جتنے متقدمین و متاخرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں قرار پکڑتا ہے تو یہ جتنے یعنی حیض کا جو خون ہوتا ہے یہ اس کی خوراک بن جاتا ہے. صحیح. اب یہاں پر جو صوفیاء ہیں انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی. وہ کہتے ہیں سیدہ کائنات تو اس سے ویسے ہی مبرہ اور منزہ تھیں، تو پھر جب آپ کے یہاں اولاد ہوئی، آپ کے 3 بیٹے ہیں حسنین کریمین کے ساتھ حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ہیں، آپ چھوٹی عمر میں پردہ فرما گئے، اور سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شہزادی ہیں. تو پھر کائنات کی باقی جتنی عورتیں ہیں ان کے جب بطن میں بچہ قرار پکڑتا ہے اس کی غذا تو یہ ہے. سیدہ کائنات کے بچوں کی غذا کیا تھی؟ یہ ہے وہ فلسفہ جس کو صوفیاء سمجھاتے ہیں، یہ اور کوئی نہیں سمجھا سکا. بڑے باتیں تو بڑی کرتے ہیں نا، اور پھر کئیوں کو ہوتا ہے ہمیں اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا بیٹے صرف تکلیف نہیں، ابھی ہارٹ اٹیک بھی ہونے والا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کمی چھوڑی کوئی نہیں نا. اب اس نظریے سے بھی اعلیٰ حضرت کو دیکھیں. اعلیٰ حضرت صاحب نے یہاں پر فرمایا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم سیدہ کی اس شان کو سمجھو کہ جو عورت بھی ہو اس کے جب پیٹ میں بچہ قرار پکڑتا ہے تو اس کی غذا کے لیے تو یہ حیض کا خون ادھر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. سیدہ تو اس سے منزہ مبرہ ہیں، تو پھر ان کے بچوں کی کیا خوراک تھی؟ فرمایا وہ تو منزہ ہیں تو خوراک کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اکبر. او بھائی یہ نورانی گھرانہ ہے، آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو پھر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے شہزادے شہزادیاں، ان کی شان و عظمت واضح ہوتی ہے. کتنا پاکیزہ یہ گھرانہ ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ ایک قدرتی طور پر عورتوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن خلاق عالم نے اس عظیم ہستی کو وہ کمال عطا فرمایا کہ آپ اس ظاہری عبارت سے بھی پاک اور صاف ہیں. یہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کا خصوصی وصف ہے. اور یہاں پر میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی جو اولاد پاک ہوتی ہے اس میں عقیدے کی طہارت، عمل کی طہارت، اور خوش شکل ہونے والی طہارت، اور خوش گفتار اور خوش کردار ہونے والی طہارت، یہ ساری بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں. یعنی آسان لفظوں میں آپ جس بھی صحیح العقیدہ سید کو دیکھیں گے جو عند اللہ سید صحیح ہے، آپ کو نا نظر آئے گا کہ یار اس میں کچھ ہے. بس وہ وہی چیز ہوتی ہے، وہ جو نور ہوتا ہے نا، نور وہ اس کے عمل سے بھی جھلکتا ہے، کردار سے بھی جھلکتا ہے، چہرے سے بھی جھلکتا ہے، گفتگو سے بھی جھلکتا ہے. تو یہ سیدہ کائنات کی ایک شان ہے، اور یہ سیدہ پاک کا وہ وصف ہے کہ جس کو علماء نے بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب میں محسوس کر رہا ہوں اب آپ کے اوپر نا تصوف کا غلبہ کافی ہو گیا ہے،
یعنی آپ گفتگو اپنی فرماتے ہیں، پھر اس میں ایک صوفیانہ نقطہ لازمی اب آپ نے شامل کر لیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ واقعتاً ایسی کیفیت ہے اب آپ کے اوپر؟ یہ سچی بات ہے، میں جب سے بغداد شریف سے ہو کے آیا ہوں حضور شہنشاہ بغداد کا فیضان لے کے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا بہت اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ اچھا یہ صرف یہاں تک بات نہیں ہے کہ یہ چند باتیں آ گئی ہیں، ویسے مطلب جو ہماری نجی محفل ہیں اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ مجھے کافی اور دوستوں نے بھی کہا ہے کہ یہ کیا چکر ہے، میں نے کہا یہ چکر نہیں ہے، یہ سمجھے کہ اصلی ٹریک ہی یہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور یہاں تک میں حضرت حافظ صاحب آپ کو بتاؤں، جب سے میں بغداد شریف سے واپس آیا ہوں، آپ میری گفتگو اٹھا کے دیکھ لیں جتنی کی سپیچز ہیں، اس کے اندر پہلے میں کچھ ایسے جملے بولتا تھا، وہ عوام کی ایک ڈیمانڈ بھی ہوتی تھی، یا سمجھے کہ کئی علاقے ایسے ہوتے تھے، تو اب وہ چونکہ صوفیانہ بولی میں وہ پسند نہیں کیے جاتے، تو آہستہ آہستہ وہ بھی حذف ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ تو مطلب یہ سمجھے کہ قدرتی طور پر میرے لیے انتظام ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت کی واپسی سن 2023 میں ہوئی تھی، میں نے کہا سال بھی بتا دوں تاکہ لوگوں کو ایک اندازہ بھی ہو جائے کہ واقعتاً یہ آپ کی گفتگو کا خاص طور پر جو کیفیات جو آپ کے اندر بنی ہے، بالکل ایسے حضور غوث پاک کا خاص فیضان ہے۔ جی الحمدللہ علیہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے حضرت، آمین۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے ماشاء اللہ۔ نکھار کے بھیجا وہاں سے۔ جی ہاں سبحان یہ اللہ، حسن زانے بطور تبرک جملہ قبول کر لیتے ہیں، سبحان بس ان کی اللہ۔ نگاہ ہے جی۔ اللہ اکبر۔ قبلہ مفتی عتیق اسماعیل ضیائی صاحب، حضور یہ ارشاد فرمائیے گا، ویسے تو سیدہ پاک سیدہ کائنات روزے کا آپ کا معمول تھا، آپ روزے میں ہی رہا کرتی تھی، پر وہ روزہ کون سا تھا جس پر قرآن کی آیات کا نزول ہو گیا تھا؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بلا شبہ سیدہ کائنات صائمہ ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، ہر اعتبار سے اتم ہے، کامل ہے، لیکن یہ جو معاملہ تھا یہ بھی معروف ہے، لیکن ہم حصول برکت کے لیے، کیونکہ یہاں بیٹھے ہی ہم حصول برکت اور سیدہ کائنات کا فیض حاصل کرنے کے لیے، یہاں پر ایک وہ بھی مجھے یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع الزوائد کی ایک روایت بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرگوشی سیدہ کے کان میں یہ بھی کی تھی کہ اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ تجھے عذاب سے اور تیری اولاد کو بھی عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور تجھ سے جو محبت کرنے والے ہوں گے ان کو بھی عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ اکبر، واہ تو واہ واہ۔ اس امید پر ہم بیٹھے ہیں کہ سیدہ کائنات سے محبت کرنے اللہ پاک اسی محبت کے صدقے ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرمائے۔ ہوا کچھ یوں کہ حسنین کریمین بیمار ہوئے، اور بیمار اس قدر ہوئے کہ دیکھیں یہ بیماریاں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ آزمائشیں تکلیفیں خواہ جانی ہو خواہ مالی ہو، اور جو جس قدر اللہ کے قریب ہے، جس قدر وہ نیک ہے، جس قدر متقی پرہیزگار ہے، اللہ پاک آزماتا بھی پھر انہیں ہے۔ تو یہ بعض اوقات ہم بیماریوں سے بہت زیادہ دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے ہم سے کیا ایسی خطا ہو گئی کہ یہ مصیبت جا نہیں رہی، تو یہ ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے، اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہے، حکمت ہے۔ مومن کو کوئی سوئی نہیں چبھتی مگر اس کے بدلے اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور جب حسنین کریمین یہ بیمار ہو رہے ہیں تو پھر ما شما کس شمار میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جب بیمار ہوئے تو بارہا علاج کے باوجود صحتیابی نہیں ہو رہی تھی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور بیمار ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ تم منت رکھ لو۔ تو آپ نے منت مانی روزوں کی، حالانکہ روزے تو پہلے سے ہی جاری تھے، لیکن منت مانی روزوں کی۔ یہاں سے میں اپنے اہل سنت کے ہمارے احباب کو میں عرض کروں گا کہ منت ضرور رکھیں، لیکن وہ رکھیں کہ جو بآسانی آپ کر سکیں، اور جو واجبات عبادات مقصودہ کی جنس سے ہو، یعنی فرائض کی جنس سے ہو، جیسے نماز ہے یا روزہ ہے یا حج ہے یا اور دیگر ہے۔ ہم آسان سی منت تلاش کرتے ہیں کہ فلاں مزار پر ہم نے دیگیں چڑھا دینی ہے بس، اور پھر وہ منت بھی بھول جاتے ہیں، کام نکلا منت بھی بھول گئے، پھر دوبارہ جب پھنستے ہیں تو پھر یاد آتی ہے۔ سیدہ کائنات نے منت رکھی تھی روزوں کی، صحیح، روزوں کی منت رکھی، اور روزوں کی منت کے بعد جب صحتیابی ہوئی تو آپ نے اس روزوں کی تکمیل، اس منت کی تکمیل کا وقت آیا۔ اب تکمیل کا وقت تو آیا، روزہ افطار کے لیے گھر میں کچھ ہے نہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ایک یہودی سے کچھ جو لے کر آئے، وہ کچھ کام کے بدلے، اس کی مختلف روایات ہیں۔ تو حضرت سیدہ کائنات نے وہ ایک سا پہلے لیا اور اس سے کچھ روٹیاں بنائی۔ حضرت آپ نے روزہ رکھا، حسنین کریمین نے روزہ رکھا، حضرت فضہ نے، حضرت مولا علی نے روزہ رکھا، عین اس وقت کہ جب روزہ افطار کا وقت تھا اور قریب تھا کہ ابھی افطار کیا جاتا کہ دروازے پر دستک ہو جاتی ہے،
اور آواز آتی ہے کہ میں مسکین ہوں. آپ ساری روٹیاں اٹھاتی ہیں اور حسنین کریمین حضرت امام حسن کو فرماتی ہیں جاؤ یہ دے آؤ. سب روزہ اور کھجور اور پانی سے روزہ افطار کر. پہلا دن اسی طرح گزرا. اللہ آپ دیکھیں روزہ رکھا ہوا ہے, افطار بھی کھجور پانی سے, سحر بھی کھجور پانی سے. دوسرا روزہ رکھا, 3 روزوں کی منت تھی, دوسرا روزہ رکھا, دوسرے روزے میں بھی یہی ہوا کہ ایک یتیم آ گیا دروازے پر عین افطار کے وقت, وہ ساری روٹیاں اٹھائی اسے دے دی. تیسرا دن ہوا, تیسرا بھی یہی ہوا کہ تیسرے دن ایک اسیر آ گیا, قیدی آ گیا, اس نے وہ سارا وہ بھی لے کر چلا گیا. جب یہ عمل ہو چکا, یہاں یہ عمل کر رہے ہیں اہل بیت, وہاں حضور کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل حاضر ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ, آپ کے اہل بیت کا یہ عمل جب حضور کی خدمت میں لے کر آئے, حضرت فاطمہ اور حضرت مولا علی حاضر ہوئے, تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس عمل کی پہلے سے ہی پیشن گوئی فرمائی اور فرمایا کہ تمہارا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کریم کی آیات کا نزول ہو گیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ باوجود اس کے کہ وہ خود احتیاج, خود ضرورت ہے اس سے, لیکن وہ مسکینوں کو, یتیموں کو اور اسیروں کو کھلاتے ہیں. تو روزے تو پہلے بھی رکھتے تھے, لیکن یہ روزہ ایسا بے مثال ہوا کہ اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی. پھر عرض کروں گا کہ منتیں مانے ضرور مانے, لیکن منتیں ایسی مانے کہ جو شریعت کے مطابق ہو, غیر شرعی منتیں نہ ہو, اور کوئی اپنے اوپر ایسی چیز واجب مت کر لے جو آپ کر نہ سکے اور بعد میں پھر اسے یاد بھی نہ رکھ سکے تو پھر آپ کسی معاملے میں پھنس جائیں. اس لیے منت ماننے سے بھی پہلے علماء حقہ اہل سنت کسی سنی صحیح العقیدہ سے پوچھ لیں کہ منت مجھے ماننی کس طرح ہے, اور اس واقعے کو پیش نظر رکھتے ہوئے روزوں کی منت مانے اور یہ سال بھی سیدہ کائنات کی بارگاہ میں کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سیدہ کائنات ہے, یہ شہزادی کونین ہے, اور ان کے صبر کا, ان کے ایثار کا, ان کی سخاوت کا, ان کے جود کا یہ عالم, اور ہم تھوڑا سا کوئی معاملہ ہو تو بالکل ہی بے صبرے ہو جائیں اور ہمارا توکل کمزور ہو جائے. ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ ہم ماننے والے ہوں سیدہ کائنات کے اور ہماری کیفیات اس سے بالکل برعکس ہوں, تو تھوڑا تھوڑا ہم اپنی زندگی اور اپنے معمولات پر غور کریں گے انشاءاللہ, تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ نہیں یار, وہ جب شہزادی کونین ہو کر یہ انداز اختیار کر سکتی ہیں, اللہ اکبر, وہ چاہتی تو کیا نہ ہو جاتا, وہ چاہتی تو ان کے قدموں میں دنیا بھر کے خزانے ہوتے, پر وہ رب کی رضا میں راضی تھی. اللہ اکبر. اور اپنے عمل سے بتا دیا کہ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں. اللہ اکبر. دو جہاں کے سردار کا جب یہ عالم ہے, ایک ایک عمل ہمارے لیے ظاہر بات ہے کہ قابل تقلید ہے, اور وہی قابل تقلید ہے, تو پھر آپ کی شہزادی ہیں, ان کا عمل کیسا ہوگا. تو یقیناً ہماری مائیں بہنیں اس بات پر غور کریں گی انشاءاللہ, تو ان کی زندگیوں میں بھی قرار آ جائے گا. جو ذہنی سکون وہ دیگر چیزوں میں تلاش کر رہی ہیں نا, وہ سکون ان کو انشاءاللہ سیدہ پاک کی سیرت پر عمل کرنے میں ایسا ملے گا انشاءاللہ کہ وہ صرف اپنے لیے سکون ان کو میسر نہیں آئے گا, بلکہ وہ سکون بانٹنے والی بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کا انٹرسٹ لیول ماشاءاللہ بڑا اوپر کی طرف نکل گیا الحمدللہ, اور وہ چاہتے ہیں کہ یار علماء بیٹھے ہیں تو کچھ ہمارے بھی سوالات ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جائے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے. مفتی صاحب, جماعت سے پہلے تکبیر بیٹھ کر سننی چاہیے یا کھڑے ہو کر؟ دیکھیں, اس سلسلے میں ایک تفصیل ہے کہ جماعت سے پہلے تکبیر جو ہے وہ ہم بیٹھ کر سنیں یا کھڑے ہو کر. اگر تو امام صاحب موجود ہوں اور امام صاحب خود بھی تشریف فرما ہوں, تب سنت کریمہ یہ ہے کہ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہوا جائے. اور اگر امام صاحب موجود نہیں ہیں اور تکبیر کے دوران اگر آتے ہیں, تو اگر امام صاحب جیسے ہی سامنے سے تشریف لائیں تو پھر اس میں مقتدی دیکھتے ہی امام صاحب کو کھڑے ہو جائیں, چاہے حی علی الفلاح پر پہنچے ہوں یا نہ پہنچے ہوں. اور اگر امام صاحب مقتدیوں کے پیچھے سے آ رہے ہو نا, تو اس میں پھر حکم یہ ہے کہ جس صف سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ صف کھڑی ہوتی چلی جائے. واہ واہ. تو یہ ایک تفصیل ہے کہ امام صاحب موجود ہے اور تشریف فرما ہے تو حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا ہے, اور اگر تشریف فرما نہیں ہے پہلے سے, تو پھر اس کی تفصیل ذکر کر دی گئی. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. قبلہ مفتی سمر عباس صاحب کی طرف میں آؤں گا کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے رضا الہی. اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے
اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. کیا فرمائیں گے ان لوگوں کے بارے میں جو سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا کی اولاد پاک کی گستاخیاں کرتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضی مول لے کر آخرت کی تباہی کا سامان کرتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے حافظ صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم 3 حصوں میں بیان کریں نا کیا تو بات. بہت آسانی ہوگی. سبحان اللہ. آپ کے سوال سے ہی میں نے ذہن بنایا کہ اس طرح عرض کرتا ہوں. عطا. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے بالکل حق ہے, صحیح السند ہے, صحیح المتن ہے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے کیا, اور ان کے ناراضگی سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر اس کا پس منظر سننا ہوگا, سمجھنا ہوگا کہ یہ نبی پاک نے کیوں فرمایا, جی. اس کا سبب کیا تھا, وجہ, ریزن جس کو بولتے وہ کیا تھی. تو اگر آپ صحاح کا مطالعہ کریں تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے. اس کا سبب یہ بنا کہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دوسرے نکاح کا ارادہ کیا, اور کیا بھی کیسے, جمیلہ نامی عورت تھی اور یہ ابو جہل کی بیٹی تھی. اس کے ساتھ آپ نے نکاح کا جب ارادہ کیا, نبی پاک علیہ السلام کو جب پتہ چلا, ایک روایت ہے سیدہ پاک نے بتایا اور ایک میں ہے نبی کریم علیہ السلام کو جب خبر ہوئی تو آپ منبر پر جلوہ گر ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی کی بیٹی اور اس نبی کے دشمن کی بیٹی ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی, میں اس کی اجازت نہیں دیتا. ایک روایت میں ہے کہ میں منع کرتا ہوں علی کو نکاح نہ کرے, دوسری میں ہے نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی کو طلاق دے دو تو پھر اس کو رکھ لیں. یہ دونوں مفہوم, دونوں طرح کا مفہوم موجود ہے. اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, اور ان کی ناراضگی سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. یہ اصل اس کا پس منظر ہے, بیک گراؤنڈ ہے. یہ ایک واقعہ ہوا تھا جس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا. اچھا, پہلی بات یہاں پر یہ ہے, اور یہاں یہ بھی سن لیں پھر حضرت علی المرتضیٰ نے سیدہ کائنات کے ہوتے ہوئے دوسری کسی عورت سے نکاح بھی نہیں کیا. اور یہاں میں یہ بھی نقطہ عرض کر دوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی صرف یہی بیٹی نہیں, باقی جو 3 بیٹیاں تھیں وہ بھی جن جن کے نکاح میں تھی, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ صوفیاء نے یہاں پر یہ وجہ لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ بڑی عظمت والی عرفہ و اعلیٰ بیٹیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور جب سوکنے آتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے دل کے اندر یا تو بغض بھڑک اٹھتا ہے یا پھر وہ یہ کہہ بیٹھ جانتی ہوں تیرے خاندان کو تو کیسی ہے. کوئی بھی اور عورت نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیوں کا بغض دل میں رکھے یا نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کی جانب یہ اشارہ کرے, اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی, آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اس لیے فرمایا کہ جب تک نبی کی بیٹی کسی کے نکاح میں ہو تو وہ کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. وہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ نکاح وہ منع کر دیا گیا, یہ منع اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ ان عورتوں پر, ان کے خاندانوں پر رحمت و شفقت فرمائی گئی کہ کہیں ان کی دنیا اور آخرت نہ برباد ہو جائے. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب. اچھا, یہاں پر یہ تو تھا صوفیانہ نکتہ. اب آ جائیں دوسری جانب. یہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے کیا یا ان کی ناراضگی سے اللہ. اس سے پہلے ایک لفظ بھی ہے, بعض روایات میں یہ ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ بھی ایک روایت کے اندر موجود ہے, اور اس کے مفہوم کے ساتھ یہ ہے. اب سیدہ کائنات کو جگر کا ٹکڑا کیوں کہا گیا؟ یاد رکھیں انسانی جسم کے اندر جگر وہ مرکزی پوائنٹ اور حصہ ہے جو خون پیدا کرتا ہے, اور پورے جسم کے اندر وہ سرکولیٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ جسم سلامت رہتا ہے. سبحان اللہ. یہ اشارہ اس طرف ہے کہ ایمانیات کا جو جسم ہے اگر اس کا جگر تم نے دیکھنا ہے تو وہ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ کے ذات اقدس ہے. ان سے محبت ہوگی تو تمہارے ایمانیات کا جگر کام کرتا رہے گا, اور تمہارے ایمانیات کے پورے جسم کے اندر وہ جو حرارت محبت ہے وہ حرکت کرتی رہے گی اور تمہارا ایمان سلامت رہے گا. یہ بھی صوفیانہ نکتہ ہی ہے. اچھا, یہ دوسری بات. اب آ جائیے تیسری بات. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی جو اولاد پاک ہے ان کے ساتھ کوئی بغض رکھے, دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اہل بیت سے بغض رکھے پکا منافق ہے. بس بات ختم ہو گئی. اور صرف یہاں تک بات نہیں, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسنین کریمین سے محبت فرمائی, ان کے والد سے, ان کی والدہ سے رضی اللہ تعالی عنہما, فرمایا کہ اور مجھ سے محبت فرمائی, جنت میں جہاں ہم ہوں گے وہاں ہم سے محبت کرنے والا بھی ہوگا. سبحان اللہ. تو ان سے اور ان کی اولاد سے تو محبت کا درس دیا گیا ہے. جیسے حضرت مفتی صاحب قبلہ نے ضیائی صاحب نے بڑی پیاری حدیث شریف بیان فرمائی کہ اے فاطمہ تجھے بھی, تیری اولاد کو بھی, اور تم سے محبت کرنے والوں سے بھی اللہ نے جہنم کو دور کر دیا ہے, ان کو آزاد کر دیا ہے.
تو سیدہ کائنات کی اولاد پاک کی گستاخی ہرگز 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 نہ کوئی کرے، نہ سوچے، نہ ہم کرنے دیں گے۔ جب تک ہماری جانوں میں جان ہے ہم اس کی زبان کھینچ کر، گدی سے کھینچ کر کتوں کے سامنے ڈال دیں گے۔ اور سنی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کا بھی ادب کرتا ہے، صحابہ کا بھی ادب کرتا ہے۔ جو سنی ہوتا ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے، اور جو غیرت مند نہیں ہوتا وہ سنی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ، مجھے آج تک کوئی ایسا سنی نہیں نظر آیا جس نے سیدہ کائنات یا آپ کی آل اولاد یا صحابہ کرام اور آپ کی آل اولاد کسی کی توہین کی ہو۔ جو کرے وہ سنی ہوتا ہی نہیں۔ اللہ، بس یہی بات ہے، اور یہی آپ کے اس سوال کے اندر خوبصورت بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے حضور۔ واقعتاً یہ ذکر تو ایسا ہے کہ ہم کرتے رہیں، زندگیاں مکمل ہو جائیں گی، اللہ اللہ ختم ہو جائیں گی، مگر یہ ذکر باقی رہے گا۔ اور میں یہاں پر ایک بات کہوں، آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، جی اور حضرت مفتی صاحب انہوں نے بھی اشارہ دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ملاقات کرتے تو وہ کھڑے ہو کر استقبال کرتی تھی اور آپ کے ہاتھ چومتی تھی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی۔ اور جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو ایسا ہوتا، جب حضور جاتے تو ایسا ہوتا۔ صحیح۔ اب یہاں پر بعض لوگ نا ان کو ساڑھی پنجابی کہتے ہیں نا گراری پٹھی لگی ہوتی ہے، الٹی بات کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، جہاں محبت کی بات ہو، عظمت والی ہستیوں کی بات ہو، تو تم محبت والا پہلو کیوں نہیں بیان کرتے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ روایت تو ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور روایت بھی ہے صحاح کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہے کہ میرے آنے پر کوئی کھڑا ہو کر استقبال کرے میرا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میں نے کہا کیا اس روایت کا یہاں پر محمل ہے؟ یہ اس کا مصداق ہے، خدا کا خوف کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی چاہا ہے کہ جب میں آؤں تو آپ کھڑے ہو کر استقبال کریں؟ سیدہ نے کبھی چاہا ہے؟ کیا بدبختی ہے لوگوں کی، کہاں فٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت وہ بھی ہے۔ او بھائی، وہ اس بندے کے لیے جس کے دل کی تمنا ہو، اور یہ تکبر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آئی نا؟ اچھا، ایک تو وہ روایت یہاں پر گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے، اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو یہاں پر چند نام گنوائے گئے، اور شارحین حدیث نے اس کو لکھا ہے وہ کون کون ہے جن کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کیا جاتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے بادشاہ کے لیے، صحیح، جو عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا اس کے لیے آپ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کر سکتے ہیں۔ دوسرا فرمایا جو نیک اور صالح بندہ ہوگا اس کا آپ کھڑے ہو کر استقبال کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو آپ کا استاد ہوگا آپ اس کا کھڑے ہو کر استقبال کریں گے۔ چوتھا جو آپ کا والد یا والدہ والدین ہیں ان کا کھڑے ہو کر آپ استقبال کریں گے۔ سبحان اللہ، اور پانچواں جو عالم ہوتا ہے اس عالم کا بھی آپ کھڑے ہو کر استقبال کریں گے۔ تو وہ روایت پیش کرتے ہو تو پھر یہ جو 5 نام گنوائے ہیں علماء نے، ان کا پھر کیا کرو گے؟ پتہ چلا وہاں نیت کا فرق ہے، صحیح۔ اور اس کو یہاں بیان کر کے یہ نہ کہو کہ یہ روایتی موضوع ہے۔ او بھائی جان، آپ خود موضوع ہیں، آپ کا دماغ موضوع ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا بیان کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ محبت اسی کو تو کہتے ہیں خارجیت، کہ جب اہل بیت کی شان کا کوئی پہلو آئے تو دل جلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو سیدھے ہو کے بیان کرو۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی شان اہل بیت۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے، کیا مؤدبانہ انداز ہے، اور ادب کی تلقین کس انداز سے کی جا رہی ہے، اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ہستیاں کس انداز سے ادب کرنے کے لائق ہیں۔ اللہ اکبر، اور اگر یہ ادب کے لائق نہیں تو پھر دنیا میں کوئی ادب کے لائق نہیں ہے۔ واہ واہ، مفتی صاحب سلامت رہیے، کیا خوبصورت آپ نے کلام فرمایا ہے۔ میں موجود تمام مفتیان کرام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ مفتی سمر عباس قادری صاحب، مفتی عتیق اسماعیل ضیائی صاحب، مفتی مدنی رضا صاحب، اور ہمارے بڑے پیارے ثنا خاں جنہوں نے بڑی خوبصورت حاضری ہمارے پہلے سیگمنٹ میں پیش کی تھی، سید محمد انس کریمی صاحب، آپ سب کا دل سے شکریہ۔